مت سے کام لے، دل بڑا رکھیں، دل چھوٹا نہ کریں۔ یہ مجھے پتہ ہے جب 7 سال پہلے میں شروع ہوا تھا نا تو میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ہم نے بحمدللہ کام شروع کیا تھا، اور اب دارالعلوم کراچی سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، سرگودا مرکز سے لے کے رائیون مرکز تک بحمدللہ تعالی ہمارا رابطہ موجود ہے۔ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اب ہمارے کابر کے وہ ہاتھ ہیں کہ میں وہ باتیں کھل کر بیان نہیں کر سکتا کہ آپ سے ہضم نہیں ہونی۔ جس قدر کابر ہماری تائید فرماتے ہیں آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ لوگوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈے کیے، لیکن میں نے اپنے مشائخ کی در کی حاضری نہیں چھوڑی، کام بھی کرتا رہا اور جا کے اپنی کارگزاری بھی سناتا رہا۔ اب مشائخ کے علم میں آ گیا ہے کہ کام کس طرح کا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سائے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 گزارشیں پیش کی ہیں۔ میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں زور دے رہا کہ یہ فائل میں چیزیں لکھی پڑی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں گے، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ جو باتیں بہت ضرورت کی ہیں وہ ساتھ ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں آپ فائدہ محسوس کرتے ہیں، فائدہ محسوس نہیں کرتے، لیکن میں ان باتوں کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے 2 گزارشیں پیش کی ہیں، ذہن میں ہیں۔ نمبر 1 کہ مسئلے پر عنوان اپنا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جب آپ نے اس مسئلے پر بات کرنی ہے تو فاتحہ خلف الامام کی بنیاد پہ نہیں کرنی، بلکہ ترک قرات خلف الامام کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ ان سے یہ بات کرو کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات ہے یا فاتحہ کا پڑھنا قرات نہیں ہے، پہلے اس پہ بات کرو، اگلا مسئلہ بات کا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے نفس مسئلہ سمجھانا ہے، اس لیے دلائل ہم اس پہ پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اندر فاتحہ بھی آ جاتی ہے۔ نمبر 3 تیسری گزارش، جب آپ عوام کو بات سمجھانا چاہیں تو آپ یہ بات سمجھائیں کہ غیر مقلد جب بھی بات کرے گا پہلے قرآن کہے گا پھر حدیث کہے گا۔ یہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، انہیں کہنا دیکھو یہ مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہمارا ہے، ہم نے قرآن پڑھ دیا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ان کا ہے، انہیں کو قرآن پیش کر دو۔ امام کے پیچھے قرات نہ کرنا ہمارا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ان کا مسئلہ ہے، ہم ترک قرات خلف الامام پہ آیت پڑھ دیتے ہیں، وہ فاتحہ خلف الامام پہ آیت پڑھ دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو اس مسئلے پر آیت نہیں ملنی تو آپ عوام سے کہہ دو یہ بات تو سچ ہوئی نا کہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے۔ اب دیکھو اس مسئلے پر بس قرآن نہیں ہے، اب یہ حدیث کی طرف آئیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند وہ ہیں کہ جن کے مسائل پہ قرآن بھی ساتھ دیتا ہے اور حدیث بھی ساتھ دیتی ہے، اور ان کے مسائل پر قرآن ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ آپ یہ بات سمجھایا کریں اور بات شروع یہاں سے کیا کریں۔ ہمارے یہاں غیر مقلد گاہ کے گاؤں میں اس نے کھپ ڈالی صبح نماز کو، مجھے ساتھیوں نے بتایا تو میں یہیں سے سیدھا گاڑی میں بیٹھا گیا، میں چلا گیا۔ میں نے وہ بندے بیٹھے، میں نے کہا سب بیٹھ جائیں، تو بیٹھ کے میں نے کہا ادھر آ، کیا تکلیف ہے تجھے جی نماز میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے؟ میں نے کہا کرنا چاہیے۔ مجھے کہتا جی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تمہارے پاس قرآن حدیث دلیلیں ہیں؟ کہتا جی بخاری شریف میں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں حدیث ہے یا نہیں؟ قرآن میں آیت ہے اس مسئلے پر؟ چپ۔ میں نے کہا وہ باہر پوسٹر دیکھا لگا ہوا میرا؟ کہتا جی دیکھا ہے۔ میں نے کہا اس پہ ہم نے ترک رفع الیدین پہ آیت پیش کی ہے؟ مجھے کہتا ہے پیش کی ہے۔ میں نے کہا اچھا پہلا نمبر بخاری کا ہے یا قرآن کا ہے؟ مجھے کہتے جی پہلا نمبر قرآن کا ہے۔ میں نے کہا میں نے پھر قرآن سے ثابت کیا رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن سے ثابت کر دے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ چل فیصلہ قرآن پہ کریں گے، حدیثیں بعد میں۔ میں نے عوام سے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن جی آیت پڑھ ذرا۔ اب اس کو آیت آ رہی میں بخاری لاتا ہوں، میں نے کہا نہیں پہلے کیا ہے قرآن میں نہیں ہے، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ پھنس گیا کہ نہیں؟ آپ یوں بات لاؤ نا، وہ حدیث پیش کرتے ہیں فوراً بات شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مخالف کی دلیل پر فوراً نہ کیا کرو، اس کی ترتیب کو بدلو، اپنی ترتیب پر اس کو لاؤ۔ جب آپ اپنی ترتیب پہ لائیں گے نا پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب اس کی ترتیب پہ چلیں گے تو پھر آپ کے لیے کام سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ کام ہو تو جاتا ہے لیکن تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے۔ میں نے آپ سے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا نا مولانا عبدالمجید لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم کا، وہ فرماتے رہے غیر مقلدیت اور مماتیت کا فتنہ علمی فتنہ ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دے جاتی ہیں، اس وقت اس فتنے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بات وہاں سے شروع کریں جب ظاہر نص بھی ان کا ساتھ نہ دے، ظاہر نص بھی آپ کے ساتھ ہو اور باقی نصوص بھی آپ کے ساتھ ہو۔ چلیں اس مسئلے پر اب کچھ دلائل سماعت فرمائیں۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، المغنی ابن قدامہ اور مجموع الفتاوی ابن تیمیہ،
اجمع الناس علی ان ھذہ الآیۃ فی الصلاۃ، امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کے بارے کا مطلب کیا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے اور بات کو سننا چاہیے۔ ہم نے اس مسئلے پہ قرآن کی آیت پیش کی ہے، اس پر غیر مقلدین کے دو تین اعتراض ہیں جن کے جواب ہم نے اس کے اندر دے دیے ہیں۔ اگلی اسی آیت پر ایک تفسیر اور بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، اللہ کے نبی نماز میں قرآن پڑھتے اور پچھلے جواب دیتے۔ دیکھو قرأ کا لفظ ہے، قرات کرتے اور پیچھے والے لوگ جواب دیتے۔ اذا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو مقتدی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے حتیٰ کہ فاتحہ اور سورت ختم ہو جاتی۔ فلبث ما شاء اللہ ان یلبث، جس قدر اللہ کو منظور تھا حضور اسی طرح چلتے رہے۔ ترجمہ کرنا سیکھیں، فلبث ما شاء اللہ ان یلبث، جس قدر اللہ کو منظور تھا اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ ثم نزلت، پھر یہ نازل ہوگی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے اور صحابہ خاموش ہو جاتے تھے، اس پر بھی ایک دو اعتراض ہیں، اس کے ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ اس پر جو سب سے معقول اعتراض ہے عوام میں غیر مقلدین کرنا ہے، اس کا جواب سمجھ لیں۔ باقی علمی اعتراض ہیں وہ عوام کو سمجھانے ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں، جب ان کے لیے سمجھانے مشکل ہے تو آپ کے لیے جواب میں دقت پیش آئے گی، اگر وہ سوال سمجھا لیں گے آپ جواب بھی سمجھا لیں گے۔ اسنادی اعتراضات عوام میں ذرا مشکل ہو جاتے ہیں اور سندوں سے ہٹ کے اعتراضات عوام کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں۔ ان کا عوامی اعتراض یہ ہے کہ غیر مقلد عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، غیر مقلدی تو اعتراض کرتے ہی ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ تو اگر یہ آیت کی وجہ سے روکا گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آیت سے روکا گیا وہ پہلے نازل ہوئی اور جس حدیث میں اجازت دی ہے وہ بعد کے اندر ہوئی؟ تو پہلی آیت سے بعد والے مسئلے کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ آیت مکی ہے اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی حدیثیں مدنی ہے، تو مکی آیت سے مدینے والی حدیث کو آپ منسوخ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جوابات سے مات فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری مسلمان ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام کی حدیث مدنی ہے ان کے قول کے مطابق۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات خلف الامام کی حدیث نقل کی ہے اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ مدنی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام کی حدیثیں مدنی ہیں۔ جواب نمبر 1، ہم کہتے ہیں اس بنیاد پہ اگر آیت کو چھوڑنا ہے تو پھر کتنے صحابہ وہ ہیں کہ جو ترک قرات خلف الامام کی حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ مدنی ہیں؟ اگر مدنی صحابہ کو لینا ہے تو مدنی صحابہ وہ بھی لے لیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ صحابہ ہیں جو مدنی ہیں اور ترک قرات خلف الامام کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب چلا کہ ترک قرات خلف الامام کا مسئلہ یہ صرف مکی نہیں بلکہ مدنی بھی ہے، اس کو مکی کہہ کر آپ ٹال نہیں سکتے۔ نمبر 2، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور سورہ اعراف کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں جی سورت تو مدنی ہے لیکن خاص یہ آیت مکی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ خاص آیت بھی مدنی ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القراءۃ للبہقی میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ فسمع قراءۃ فتم من الانصار، اللہ کے نبی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک انصاری صحابی کی قراءت کو سنا۔ وَإِذَا قُرِئَ، پھر آیت اتر گئی فَنَزَلَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو یہ انصار تو مدینہ میں تھے، انصار تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے نا، تو معلوم ہوا یہ خاص آیت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اگر بعض مفسرین کے مطابق اس بات کو مان بھی لیا جائے یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کا نزول 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں، اور ایسی آیات اور بھی ہیں کہ جن کا نزول 2 مرتبہ ہے، مکہ میں بھی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ یہ تو میں نے قرآن کریم کی آیت میں مختصر سی بات کی ہے۔ اس پر جو غیر مقلدین نے اعتراضات کرنے ہیں نا ذرا وہ سن لیں۔
پہلا انہیں اعتراض کرنا ہے نمازیں دو قسم کی ہیں، نمبر 1 جہری اور نمبر 2 سری۔ تو یہ جہری نماز کے بارے میں تو ہوا کہ جب امام قرآن پڑھا کرے تو سنا کرو، سنو اور چپ رہو، لیکن جب سری نماز و ظہر اثر کی اس میں امام کی قرات کی آواز آتی ہی نہیں ہے تو پھر سنیں گے کیسے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں تو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، لیکن سری نمازوں میں اگر پڑھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا جواب سماعت فرمائیں، یہ صاحب مدارک نے لکھا ہے۔ جواب اس کا کیا ہے کہ جس طرح نمازیں دو قسم کی ہیں جہری اور سری، اس نماز میں حکم بھی دو قسم کے ہیں۔ اگر نماز جہری ہو فاستمعوا لہ، اور اگر نماز سری ہو تو انصتوا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو۔ تو جب امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے گا تو ہی سنیں گے نا۔ معلوم ہوتا ہے کہ استمعوا لہ کا تعلق جہری نماز کے ساتھ ہے، لیکن استماع ہوتا ہی تب ہے جب انصات ہو، اگر انصات نہ ہو تو استماع ہوتا ہی نہیں۔ اگر آدمی خاموش رہے اسے کہتے ہیں بات کو سنتا ہے، اور اگر خاموش نہ رہے اسے کوئی بھی نہیں کہتا بات کو سنتا ہے۔ اب مثلا میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں آگے سے بولتے ہیں، میں پھر کرتا ہوں پھر ہی بول پڑتے ہیں، میں کہتا ہوں بھی آپ میری بات سنو نا، یہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں، آپ سارے کہیں گے بھائی تو نہیں سن رہا، تو آگے سے بول رہا ہے، تو چپ ہوگا تو بات سنے گا نا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آگے سے بولنے والے بندے کو سننے والا نہیں کہتے۔ استمعوا لہ کے اندر انصتوا موجود ہے، سننے والا وہی ہوگا جو چپ بھی رہے، اور جو چپ نہ رہے وہ سننے والا ہو نہیں سکتا۔ پھر انصتوا کیوں فرمایا؟ یہ دوسرے مسئلے کے لیے ہے کہ جب امام قرآن جہرن پڑھے اور تمہیں آواز آتی ہو استمعوا لہ، اب قرآن سنا کرو، چپ تو تم نے رہنا ہی ہے، اگر چپ نہیں ہوگے تو سنو گے کیسے؟ اور جب امام قرآن سرن پڑھے، آہستہ پڑھے، اب تمہیں آواز تو نہیں آتی، وانصتوا، چپ تم نے اب بھی رہنا ہے، چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ آواز آئے استمعوا لہ، اور جب آواز نہ آئے، استماع تو نہیں ہے، آواز تو نہیں آ رہی، لیکن انصتوا، چپ تم نے اب بھی رہنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ نمازیں دو قسم کی تھی، اللہ کریم نے حکم بھی دو قسم کے نازل فرما دیے ہیں۔ غیر مقلد ایک سوال اس پہ یہ کریں گے کہ یہ آیت تو کفار کے لیے یا مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، جب قرآن کریم اترتا تو کافر شور مچاتے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم، وہ تو شور مچاتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ قرآن سنے ہی نہ۔ اللہ نے ان کو فرمایا قرآن سنا کرو، انہیں کہو بھئی احکام کا جواب، احکام کا مکلف مسلمان ہوتا ہے، احکام کا مکلف کافر نہیں ہوتا۔ تو کافروں کو حکم یہ نہیں ہے قرآن سنا کرو، یہ حکم تو ایمان والوں کو ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو قرآن سننے کی بات کیسے کریں گے؟ ان کو حکم ہے قرآن کو مانو، اور مسلمان کو حکم ہے قرآن کو سنو، مانتا تو ہے لیکن سنا بھی کرو۔ لہذا لعلکم ترحمون بتا رہا ہے کہ یہ حکم کفار کے لیے نہیں، بلکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا اس پر علمی لطیفہ یاد رکھیں، مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ تبلیغی جماعت والے پاکستان میں مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور کافروں کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بھی کافروں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جو دعوت تمہیں دیتے ہیں وہ دعوت ان کو نہیں دیتے، اور جو دعوت ان کو دیتے ہیں وہ دعوت تمہیں نہیں دیتے۔ تم نے سمجھا ان کو دعوت نہیں دیتے۔ مجھے کہتا رہی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ کفار کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو مان لو، اور مسلمان کو کہتے ہیں مصطفیٰ کی مان لو۔ کفار کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو مان لو، اور مسلمان سے کہتے ہیں مصطفیٰ کی مان لو۔ وہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا، یہ مصطفیٰ کی نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافر کو کہیں گے قرآن کو مان لو، اور مسلمان کو کہیں گے قرآن کی مان لو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کا مطلب یہ نہیں قرآن کو مانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو مان چکا ہے وہ قرآن کو سنے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ آمنو کو ہے، جو ایمان لا چکا ہے وہ ایمان پر ثابت قدم بھی رہے، اور جو ایمان لایا نہیں ہے اسے کہتے ہیں ایمان لاؤ، اور جو ایمان لے آئے اسے کہتے ہیں ایمان پر ثابت قدم رہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا اعتراض اس پہ غیر مقلد یہ کریں گے کہ جب امام قرآن پڑھے مقتدی کو سننا چاہیے، یہ تو خود تمہارے مسلک کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے کہا بھی ہمارے مذہب کے کیسے خلاف ہے؟ اس نے کہا جب فجر کی نماز ہو رہی ہو تو حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ پیچھے سے آنے والا بندہ اگر اس کو یہ یقین ہو میں 2 رکعت سنت پڑھ کے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں، تو پہلے سنتیں پڑھے اور پھر جماعت کے اندر شریک ہو، اگرچہ اس کو آخری تشہد ہی کیوں نہ ملے۔
اگرچہ تشہد میں شرکت کرے۔ تو جب امام قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں اور یہ پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس نے تو قرآن پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تمہاری تحقیق کے مطابق یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔ جب امام قرآن پڑھے تو تمہیں سننا چاہیے۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، یہ امام کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ امام کی بات تو نہیں سن رہا، تو تم نے تو قرآن کے خلاف کیا۔ اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، تو پھر فجر کے وقت سنتیں پڑھنے کی اجازت نہ دو۔ یہ کہو گھر سے سنتیں پڑھ کے آ سکتا ہے تو آئے، لیکن مسجد میں آئے اور جہاں امام کی قرات کی آواز آ رہی ہو وہاں بندے کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اس کا جواب ذہن نشین فرما لو، یہ جو ہم نے کہا یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز امام کی ہو وہی نماز مقتدی کی ہو، یہ اس کے بارے میں ہے۔ جب یہ امام کے پیچھے نہیں ہے، اپنی سنتیں پڑھتا ہے، ابھی تو اس کا امام بنا ہی نہیں ہے۔ امام بنے گا تب جب یہ امام کی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ جب امام قرآن پڑھا کرے تو امام کی قرات کو سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے اس کو امام مان لیا ہے اور جس نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی امام کے ساتھ، اس کا تو امام ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا قرآن سننا اس کے ذمہ شامل ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب اس کے ذمہ نہیں تو اس نے جرم کون سا کیا ہے؟ اور ہماری اس تفسیر کی تائید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا مبارک عمل فرماتا ہے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا، آپ شرح مان اثار تابشری میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک صحابی جماعت کرا رہا ہے، دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود وغیرہ آتے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھتے اور بعد میں جماعت کے اندر شریک ہو جاتے۔ اگر آیت کا وہ معنی نہ ہو جو ہم لیتے ہیں تو کم از کم صحابہ اس کے مطابق عمل نہ فرماتے۔ چوتھا اعتراض سمجھے اس آیت کے بارے میں، غیر مقلد آپ کے اوپر اعتراض کرے گا اگر امام قرات کرے اور مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے اور مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، تو یہ بتائیں جب امام قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، آپ تو امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو، جب اتحیات اور تشہد میں بیٹھو امام پڑھتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور آپ بھی پیچھے پڑھتے ہو رب جعلنی، تو آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہو، امام بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ امام کے پیچھے خاموش تو نہیں ہونا، آپ امام کے پیچھے قرآن تو پڑھ رہے ہو۔ آپ ان کو جواب دیں کہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں ہم اس وقت امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہم اس وقت دعائیں مانگتے ہیں، اور امام بھی قرآن نہیں پڑھتا بلکہ امام بھی دعا مانگتا ہے، اس لیے کہ نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا محل وہ قیام ہے، وہ رکوع سجود اور تشہد نہیں۔ تو یہ جو تشہد میں پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا بلکہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اتفاق سے دعا وہ ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مقام پہ رب جعلنی نہ پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وکبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک اگر یہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، رب جعلنی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، یہ تو مسنون دعائیں ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لے جو حدیث کے اندر آئی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ حالت تشہد میں نہ امام قرآن پڑھتا ہے اور نہ ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ امام کے پیچھے دعا وہ مانگی ہے جو اتفاق سے قرآن کریم تھی۔ اور اگر آدمی قرآن کو، یہ فائدہ ذہن میں رکھے، فائدہ، اگر آدمی قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھے تو پھر حکم اور ہوتا ہے، اور اگر قرآن کو قرآن سمجھ کے نہ پڑھے تو پھر حکم اور ہوتا ہے۔ لفظ فرعون اس میں 5 حرف ہیں، اگر قرآن سمجھ کے فرعون نہ پڑھو اس پہ 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کو جنابت کی حالت میں پڑھنا جائز بھی نہیں ہے، اور اگر فرعون کے لفظ کو قرآن سمجھ کے نہ پڑھے تو حالت جنابت میں بھی جائز ہے اور اس پر 1 نیکی بھی نہیں ملتی۔ تو لفظ فرعون کو قرآن سمجھ کے پڑھے حکم اور ہے، اور قرآن سمجھ کے نہ پڑھے حکم اور ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھے پھر اس کو کوئی دعا نہ آتی ہو، سورۃ الفاتحہ آتی ہو، وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے لیکن بطور قرآن نہ پڑھے بلکہ بطور دعا پڑھے تو پھر حکم اور ہوگا، اور بطور قرآن پڑھے گا پھر حکم اور ہوگا۔ اگر فاتحہ کو بطور قرآن پڑھے اسے قراءت کہتے ہیں، اور اگر بطور دعا پڑھے پھر قراءت نہیں کہتے، پھر دعا کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے الفاظ وہی ہوتے ہیں، صرف اس کی حیثیت بدلنے سے ان کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ اگر آدمی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پڑھے، کوئی بندہ نہیں کہتا قرآن پڑھ رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی دعا مانگ رہا ہے۔
ہر بندہ کہتا ہے دعا مانگ رہا ہے، اور اگر وہی یہاں پر شروع کر دے حافظ صاحب جلسے سے پہلے ربنا ظلمنا انفسنا، تو کوئی بھی نہیں کہتا دعا مانگتا، بلکہ کیا کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب بیان سے پہلے کسی کو تلاوت کے لیے بلاؤ اور وہ تلاوت میں یہی آیت پڑھ دے ربنا ظلمنا انفسنا، تو کیا کہیں گے دعا مانگ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے؟ اور جب جلسہ ختم ہو جائے اور خطیب صاحب کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، تو کیا کہیں گے قرآن پڑھتا ہے یا دعا مانگتا ہے؟ تو دیکھو ایک ہی لفظ ہے، جب حیثیت قرآن کی تھی اسے قرات کہہ دیا، اور جب حیثیت قرآن کی نہیں تھی اسے دعا کہہ دیا۔ یہ الفاظ کا بدل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حیثیت کے بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ میں شبہات اس لیے ظاہر کر رہا ہوں، یہ وہ شبہات ہیں جو غیر مقلدین ان آیات پہ پیش کرنے ہیں۔ اللہ میں شبہات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دلائل احادیث بھی ہیں، یہ احادیث بھی اس کے اندر درج ہیں، اور اس کے اندر آیات بھی ان کے جوابات بھی ہیں۔ ہماری احادیث